لیکن آج کل جو آپ کا کسائی آ رہا ہے، یہ انگلش میڈیم جو کسائی آ رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ذبح کیسے کرنا ہے، تو بات ہو رہی تھی خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں دوبارہ کہہ بھی دیا کہ وہ حلال ہے، اس لیے جو قرآن پاک ہے یہ انسان کا مینول ہے، اور انسان جو ہے یہ دنیا کی مشکل ترین مشین ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا، آپ نے کبھی گوشت خریدا ہے گوشت والے سے؟ اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو مٹن یا بیف وغیرہ لیں اس میں ایک دل کا پیس ہوتا ہے، تو اس کو کبھی دیکھا ہے وہ دل کو ایسے چاک کرتے ہیں چھری سے؟ لیکن چکن والا آج کل جب سے یہ برگر فیملی آئی ہے، یہ انگلش میڈیم کسائی بھی آ گئے نا، انگلش میڈیم کسائی جب سے آئے تو وہ اس کو چاک کرنا بھی ختم کر دیا انہوں نے، اور یہ بہت غلط ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بڑی نالج کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 173 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا خنزیر کا گوشت، مردار اور ذبیحہ سمجھتے ہیں جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا خون، اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے غیر اللہ کے نام پر جو چیز دی جائے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے غیر اللہ، ویسے تو غیر اللہ کا مطلب وہی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو، درخت ہو، چرند پرند، آگ، دریا، سمندر، آپ کے بابے دربار، یہ سب کچھ جو ہے غیر اللہ ہے، یعنی جو اللہ نہیں ہے۔ خیر اس بحث میں ہم نہیں جاتے کہ اس میں کس طرح کون سی چیز دینی ہے یا نہیں دینی، ہم اس بات پہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو خنزیر کو حرام قرار دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں اس کو حلال بھی کسی حد تک قرار دے دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو یہ والی بات میں بتانے جا رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا کہ وہ جو دل ہوتا ہے نا، دل اصل میں وہ ذبح کیا ہوا جانور ہوتا ہے، اس کے دل کو جب چاک کرتے ہیں تو اس میں سے خون نکلتا ہے، جمع ہوا خون۔ وہ خون جو ہوتا ہے وہ اس کے دل میں رہ رہتا ہے، باقی سارا پمپ کے ذریعے جو ہے وہ نالیوں سے جب شہرہ کٹتی ہے تو وہ نکل جاتا ہے۔ وہ جو خون ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جو آپ کا کسائی آ رہا ہے، یہ انگلش میڈیم جو کسائی آ رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ذبح کیسے کرنا ہے، اور یہ میں بتا رہا ہوں بڑی بات، یہاں پہ 40 سے 50% ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انٹرینڈ ہیں، جن کو تکبیر تک نہیں آتی۔ آپ کبھی سن کے دیکھ لیں، بس کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ وہ جو دل ہوتا ہے نا، اس دل میں خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ تو آج کل والا جو کسائی ہے، خاص طور پر یہ چکن وغیرہ والا، تو وہ اس کو چاک نہیں کرتا۔ تو اکثر جو سمجھدار عورتیں ہیں وہ گھر میں جب گوشت آتا ہے تو اس کو چاک کر کے اس میں سے خون نکال لیتے ہیں، لیکن کئی میں نے گھروں میں دیکھا ہے ایسے ہی وہ پکا ہوتا ہے، تو وہ حرام ہے۔ اس لیے کو بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں ایسی ملتی ہیں جن میں بڑی حکمت ہے، بڑا نالج ہے، بڑا علم ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا تو ہے، لیکن ہمیں کچھ مولوی حضرات منع کرتے ہیں جی آپ ترجمے سے نہ پڑھیں۔ اب دیکھو ایک آیت میں نے چھوٹی سی اس کا ترجمہ کیا، اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں تو لوگوں کو نالج مل رہا ہے، آپ وہی بندے پڑھ رہے ہیں، بلکہ میں نے بڑے بڑے حفاظ کرام دیکھے ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ان سے پوچھ لو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں صرف قرآن پاک یاد کرایا گیا۔ اس لیے قرآن پاک کے مطابق یہ جو چیز ہے، یہ جو خون ہوتا ہے یہ حرام ہوتا ہے، یہ کسی صورت بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں دوبارہ کہہ بھی دیا کہ وہ حلال ہے۔ وہ کس صورت میں حلال ہے؟ کہ جب بندہ بالکل موت کے دہانے پر پہنچ جائے، اس کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ہو، کسی جنگل بیابان میں ہو، تو پھر وہاں پر وہ بندہ یہ چیزیں کھا سکتا ہے، لیکن اتنی نہیں کھا سکتا کہ وہ پیٹ بھر لے اور بہت زیادہ کھا لے، کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی حد تک وہ اس کو کھا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ مردار بھی ہے، خنزیر بھی ہے، یہ جو خون ہے ذبیحہ وغیرہ کا، اس طرح کی کوئی چیز مل جاتی ہے وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتا۔ ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اجازت نہیں دی، جو غیر اللہ کے نام پر چیز دی گئی ہے، وہ بندہ مرتا مر جائے لیکن وہ بندہ چیز نہیں کھا سکتا۔ یہ بھی قرآن پاک میں ہی آیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے جو اکثر لوگ ہیں
وہ اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ قرآن پاک ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے یہ بہترین مینول ہے۔ جب بھی آپ کوئی مشین لیتے ہیں نا، واشنگ مشین لی، کوئی اے سی لے لیا، موبائل لے لیا، کوئی بھی الیکٹرانک کی چیز لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے۔ اس مینول میں ساری انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے کہ اس کو بجلی کتنی دینی ہے، اس کا ٹمپریچر کتنا رکھنا ہے، اس کو اگر آپ نے بند کرنا ہے تو کیسے کریں گے، چلانا ہے تو کیسے چلائیں گے۔ تو اس لیے جو قرآن پاک ہے یہ انسان کا مینول ہے، اور انسان جو ہے یہ دنیا کی مشکل ترین مشین ہے۔ ابھی تک جو سائنس ہے، یہ سائنسدان ہے، تحقیق کرنے کے باوجود جو ہے انسانی جو مشین ہے اس کو پورے کو ڈسکور نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔